وہ جو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا حساب رکھے ہوئے ہے، وہ تم سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے درد سے ناآشنا نہیں ہے، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کے انتظار میں ہے کہ کب تم پورے یقین سے اسے پکارو اور وہ تم پر اپنے انعامات کا در کھول دے۔ اس کی رحمت و ہر لمحہ تمہیں اپنے گھیرے میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ سنو، اس کے محبوب ہو تم، تبھی وہ بار بار تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ کائنات کی بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز پسند ہے۔ اسے محبوب ہیں وہ قیمتی پل جب تم آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے آسمان کی اور تکتے ہو اور دل میں روتے ہوئے فریاد کرتے ہو کہ تو دیکھ رہا ہے میرے ان خالی ہاتھوں کو، اور جب تم اذیت کی انتہا کو پہنچ کر اسے درد سے پکارتے ہو، وہ سب جانتا ہوتا ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہوتا ہے، لیکن وہ تم سے سننا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ اور اس کے گن کا نظارہ دیکھو۔ اور کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کبھی بھی اندھیروں کی رات نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر اپنی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں، اے بندو، تم کہاں بھٹک رہے تھے؟ تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو رہے ہو؟ تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گے، میں نے تمہیں اپنے لیے خالص کیا تھا، تم میرے چنے ہوئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر لوٹ آؤ میرے پاس۔ یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور جانتے ہیں ان خوش قسمت بندوں کو اللہ اپنی خاص عنایت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اور اللہ کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگیوں کو ایک نیک اعمال سے جا کر آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قدرت نے کس کو کس سے ملوانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ قدرت خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ جب اللہ رب العزت تم سے فرما رہا ہے کہ میری مدد قریب ترین ہے، تو پھر اس کے سچے وعدوں پر شک کیسا؟ جب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کرنے والا ہوں، تو پھر اس کے کہے کو جھٹلانا کیسا؟ وہ رات کے آخری پہر میں اپنی ملاقات کے لیے آنے والے مہمان کو انکار نہیں کرتا، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا گمان کیسا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کے فیصلوں کو زوال نہیں، اور جس کے اختیار میں ارض و سما ہے، تو پھر اس کی کرامات سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں بھرتی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فیا کن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ امید تو اللہ رب العزت کا یقین ہے، اور نا امیدی اس کی ذات و صفات سے انکار جو ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العزت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یقین مانے جب راستے ختم ہو جائیں تبھی وہ اپنے بندے کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی اپنی تڑپ میں کتنا سچا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہی تو ہے ہمارا رب، ہمیں بھی اس کا ہو جانا چاہیے۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کی طرف رجوع ہونا سیکھیں، کیونکہ آپ کی پریشانیوں کا حل رب کائنات کی ذات کے پاس ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے، وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی من پسند چیز آپ تک لے آئے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر،
اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آگ کی بھی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ آپ صبر کی انتہا کرتے ہیں، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اور یہ جان رکھیں، برے وقت میں بندوں کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔